وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، عنایت ہے، صدقہ ہے، جس نے ہمیں یہ کرم و رحمت کی خیر اور جمعہ کی مبارک ساعتیں عطا فرمائی ہیں، اور بالخصوص بہت خوبصورت ایک عجیب کیفیت والی محفل ہماری یہاں پر معراج النبی کی رات منعقد پذیر ہوئی، اور صحت کے باوجود اب بھی اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے، مگر پھر بھی مالکوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر کی نوکری عطا فرمائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے۔ تو اسی مضمون کو، چونکہ اس رات میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں گفتگو کر سکوں، اللہ نے اور کام کروا دیا، نعت میں بھی اور گفتگو میں بھی، تو میں نے چاہا کہ اسی مضمون کے حصے کو آگے بڑھایا جائے، اور آج کے مضمون میں ہم قربت الہیہ قرآن پر بات کرتے ہیں، دیدار الہیہ اور قربت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پرکیف منظر جو قرآن نے باندھا ہے۔ پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو آقا علیہ السلام کی ذات کے ہر شے کا اعجاز ظاہر کرتا ہے۔ تاجدار کائنات کی سیرت کا اعجاز بھی، حضور کی صورت کا اعجاز بھی، آقا کے خصائص کا اعجاز بھی، خصائل کا اعجاز بھی، اور شمائل کا اعجاز بھی، حضور کے ظاہر کا بھی اعجاز، حضور کے باطن کا بھی اعجاز، حضور علیہ السلام کے اسم کا بھی اعجاز، اور حضور کے مقام بندگی کا بھی اعجاز۔ سبحان اللہ، یہ مقام رب نے انہیں عطا فرمایا۔ اس اعجاز میں سے اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے واقعہ معراج میں، کہ اس میں اختلاف رائے صحابہ کے دور سے آ رہا ہے، مگر صحابہ میں بھی دیدار الہیہ کے ماننے والے، وہ جو کہتے تھے کہ آقا علیہ السلام کو معراج کی رات دیدار الہیہ ہوا ہے، اس کی کثرت ہے۔ اب وہ کیسے ہے؟ اگر ذہن میں یہ سوال ڈالا جائے کہ جبرائیل امی کو دیکھا تھا، یا جبرائیل امی کی زیارت کی تھی، جبرائیل امی کو دیکھنا ہی معراج تھا، تو میں اس پر کچھ گزارش کروں گا، اور اس کو عقلاً پہلے بات پیش کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں آ چکا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امی کی زیارت یا جبرائیل امی کو دیکھنا، وہ تو حضور نے پہلی وحی کی دفعہ ہی دیکھ لیا تھا۔ اگر جبریل کو دیکھنا ہی معراج تھی تو حضور نے تو انہیں 2 مرتبہ زمین پر دیکھ چکے، ایک دفعہ غار حرا میں، اور ایک دفعہ جب حضور غار حرا سے باہر آ رہے تھے، ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل امی کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ ایک نقطہ۔ دوسری بات،
کائنات میں رب نے سب سے اعلیٰ بنایا کس کو ہے؟ تاجدار کائنات سے. تو اعلیٰ کا اپنے سے ادنا کو دیکھنا معراج ہونی چاہیے، یا اعلیٰ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے تو معراج بنے گی؟ بات آ رہی ہے؟ کیا اتنا سفر اس جبریل کے لیے کروایا تھا جو سواری ساتھ لے کر براق خادم بن کر آئے تھے؟ اب اس بات کو قرآن مجید نے اچھا ایک اور زاویہ بھی ہے، کہاں لکھا ہے؟ کیوں؟ میں نے ہمیشہ اس دفعہ کا سلوگن یہ کر رکھا تھا، آپ معراج النبی پر کیوں جاگ رہے ہیں؟ کیوں ذکر رسالت میں آپ کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو کہہ کیا رہے ہو، کیا ذکر رسول نہیں کیا جا سکتا؟ بے کیا جا سکتا. معراج النبی پہ خاص نہیں کر سکتے، بے کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آیا معراج النبی کا، اور رات کا ذکر آیا، تو پھر رات کو ذکر کیوں نہ کرے؟ ٹھیک. اب جس بھی محفل میں وہ سورت پڑھی گئی، وہ آیت پڑھی گئی، وہ محفل میں مجلس ذکر معراج النبی نہیں ہوگی. وہ آقا کے دور سے صحابہ تک اور تابعین اور تبع تابعین تک، محدثین اور شارحین نے، پھر میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. تقریباً 22 مقامات پر قرآن مجید میں سورہ معراج النبی کا ذکر آیا. 18 مقامات، 18 آیتیں سورہ نجم کی، ایک آیت سورہ بنی اسرائیل 19، سورہ زخرف کے اندر بھی آیت آئی. یہ میں آپ کو آیتوں کے حوالے دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں. پھر معراج النبی کا ذکر کہاں آیا ہے اس کو سمجھیں. اگر بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں بھی ذکر آیا ہے، کتاب التوحید میں بھی ذکر آیا ہے، مسلم شریف میں کتاب الایمان میں بھی ذکر آیا ہے، اور آگے بھی معراج النبی کا اذکار آئے ہیں. سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاۃ میں معراج النبی کا ذکر آیا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں 6 مقامات پر معراج النبی کا ذکر آیا ہے. یہ میں آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں. تو جہاں جہاں یہ آیات یا احادیث ذکر ہوئی ہیں وہ محافل معراج النبی نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ بات آگی سمجھ. اب اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر مائدہ اترے تو وہ عید کا دن ہو جاتا ہے، خوشی منائیں، تو ہم معراج النبی کو خوش کیوں نہ ہو جس دن حضور کو دیدار عطا ہوا تھا؟ اور ہم اکٹھے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہاں کا روزہ اس روز کا فرض ہے؟ کہا کبھی کسی نے؟ کبھی کسی نے کہا کہ یہ تسبیح فرض ہے، یہ نفل فرض ہے؟ بلکہ ہم نے اپنی مسجد میں، اور یہی طریقہ ہے کہ اس کے بجائے ذکر نفلی عبادت کرنا اپنی جگہ ہے، مگر اجتماعی طور پر بیٹھ کر ذکر رسالت میں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں معراج النبی کا سننا جو یہ کیفیت دیتا ہے وہ کسی اور کو کیفیت نصیب ہی نہیں ہوتی. اور اگلی بات، اس سے بھی اگلی بات دیتا ہوں، ساری رات لوگ شادیوں پر گزارتے ہیں. کبھی پوچھا؟ گانوں کانسرٹس پہ گزارتے ہیں، پوچھا کبھی؟ ان کو منایا؟ اور ہم ذکر رسول کریں تو پھر ذہن میں ایسی باتیں کیوں آئیں؟ پھر لامحالہ کہیں یہ ذہن نہ چلا جائے کہ آپ ذکر رسول سے تو نہیں روکنا چاہ رہے، آپ کو خوشی نہیں ہے. میلاد سے اور معراج سے ایک ہی کو چڑ ہوئی تھی، بابو جس کو ہوئی تھی وہی ہوگا. پھر سوچے، اپنے اندر غور کرے. میں اتنی سخت بات نہیں کہا کرتا، پتہ نہیں کیسے نکل گئی. عرض کر رہا ہوں، واپس پلٹتے ہیں. اس لیے معراج النبی کی رات بھی مسجدوں میں آباد رہنا، ذکر رسول سننا، حضور کے معراج کا ذکر کرنا، یہ آج کے دور میں ایمان کا تقاضا بنتا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے، نوجوان نسلوں کو، کہ تاجدار کائنات کی شان کیا ہے،
مقام کیا ہے، اور سائنس ابھی بھی میرے تاجدار کائنات کے نقوش پا کے اٹھنے والی دھول کو تلاش کر رہی ہے۔ آئے واپس پلٹتا ہوں، ورنہ پھر پوچھیں حضور کے دور میں دورہ بخاری ہوتا تھا؟ کیا اس دور میں 3 روزہ 6 روزہ لگائے جاتے تھے، 40 روزہ؟ کیا اس دور میں دروس توحید ہوتے تھے؟ کیا اس دور میں رمضان المبارک میں جشن نزول قرآن کی محافل ہوتی تھی؟ پوچھیں، جو دلیل ملے گی وہی دلیل معراج النبی کی ہے۔ وہ کہیں کہ ہم قرآن سے، اللہ اس کے رسول سے لوگوں کو بلانے کے لیے کرتے ہیں، بھائی ہم بھی یہی کرتے ہیں، پوچھ لو جس سے مرضی۔ ہم نے کوئی یہاں پر غیر شرعی کام نہیں کیا، تو اس سے نہ روکا کریں، اور کاموں سے روکا کریں۔ حضور کے ذکر کو جتنا کیا جائے کم ہے۔ وہ موضوع تو عرض کر رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دیکھیں قرآن کی آیتوں کا آیتوں سے ربط دیکھیں۔ قرآن فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اے میرے حبیب رات کے وقت بھی تسبیح کیجئے۔ کب؟ فرمایا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب ستارے ڈوب جائیں۔ ستارے ڈوب گئے، یہ سورہ طور کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، آخری آیت ہے اس کی۔ ستارے ڈوب گئے یعنی ستارے ڈوب جائیں، حبیب تو اپنے مولا کا ذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کریں، محبوب کی بات کریں، اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد بیان کریں، محبوب رب باری تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، ثنا بیان کریں، تکبیر بیان کریں، تحمید بیان کریں، تمجید بیان کریں، یہ سارا ذکر ہو جائے۔ تو فرمایا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، یہاں تک کہ پچھلی رات کے ستارے بھی چھپ جائیں۔ اب قرآن کا قرآن کے ساتھ، جس طرح حرفوں کا حرف کے ساتھ، لفظوں کا لفظوں کے ساتھ، آیتوں کا آیتوں کے ساتھ، صورتوں کا صورتوں کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، اور اس کو اہل قرآن ربط بین الآیات کہتے ہیں۔ اس ربط بین الآیات میں ہی قرائے کرام خوبصورت آیتوں کا مضمون تیار کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اب اسی مضمون میں سے سورہ طور کی آخری آیت ہے، رب نے کہا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ستارے ڈوب گئے۔ مالک پھر کیا ہوا؟ سورہ نجم کی ابتدا کر رہا ہے اور فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سب ستارے ڈوب گئے مگر قسم ہے اس ستارے کی جو چمکا، مطلع بشریت پر چمکا تو اس جیسا بشر کوئی نہ رہا، مطلع انوار پر چمکا تو اس جیسا نوری کوئی نہ رہا، اور مطلع الوہیت کے قرب پہ چمکا تو اس جیسا مصطفیٰ کوئی نہ رہا، حضور جیسا کوئی نہ رہا۔ کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، حبیب سارے ستارے ڈوبے، اور حبیب وَالنَّجْمِ، جب تیرا ستارہ چمکا، کہا حبیب جب میرا ستارہ محمد چمکا اور چمکتا ہوا چلتا ہوا، اِذَا هَوَىٰ، جب میرے قرب میں پہنچا، اور آنا تو کمال تھا ہی حبیب، جانا بھی تیرا کمال تھا۔ اسی لیے رب نے قسم کھا کر کہا، اور النجم سے مراد کوئی اور نہیں ذات مصطفیٰ ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے روشن ستارے محمد کی، وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے، تاجدار کائنات کی قسم کی بات آ رہی ہے، اور رب جب قسم کھائے تو کتنی محبت والی بات ہوگی۔ رب ستاروں کی قسمیں کھانے کے لیے، رب قسم کھا کے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار ستارہ کہہ رہا ہے، سیارہ نہیں۔
سیارہ ستارے سے روشنی لیتا ہے، ستارہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، اور جو ہوئی سراج منیرہ، ستارے بھی جس سے روشنی لے، کائنات بھی جس سے روشنی لے، اس کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتنے تارے کھلے کھل کے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ لگتا ہے اس آیت کے ترجمے کو جیل میں لا کے انہوں نے بات کی۔ یہ آیات ادھر ستارے ڈوب گئے، حبیب اب سب اپنے مطلع نبوت پر چمک اٹھے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سونے اب تیری باری تھی، تیری روشنی ایسی تھی کہ سب کی روشنی چھپ گئی۔ تیری روشنی میں آدم کی صفویت بھی تیرے اندر ہے، خلیل کی خلیلیت بھی تیرے اندر ہے، موسیٰ کی کلیمیت بھی تیرے اندر ہے، نوح کی نجویت بھی تیرے اندر ہے، صدق خلیل بھی تیرے پاس ہے، صبر ایوب بھی تیرے پاس ہے، حبیب ابدیت زکریا یحییٰ بھی تیرے پاس ہے، اور پھر عیسیٰ کی مسیحیت بھی تیرے پاس ہے، اور اس سے بڑھ کر تو خود محمد ہے۔ اور میں کہتا ہوں والنجم، حبیب تو وہ ستارہ ہے جس ستارے کو جب میں نے روشنی کو بکھیرا تو کائنات بن گئی، اور اس ستارے کی روشنی کو سمیٹا تو مصطفیٰ تو بن گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور النجم کا ایک معنی اصل بھی ہوتا ہے، حضور اصل کائنات ہے، حضور کائنات کا وہ بیج ہیں جسے رب نے لگایا تو کائنات بن گئی، سمیٹا تو ذات مصطفیٰ بن گئی۔ والنجم کے معنی گھاس کے بھی ایک ہوتے ہیں جو خود ہی بڑھتی ہے، کہ سونے تو وہ گھاس کی مانند تو پہلا بیج ہے جسے لگایا تو پھیلتے پھیلتے کائنات بن گئی۔ ہائے ہائے، تو رب نے، اور پھر ستارہ کہہ کر رب نے محبوب کی شان کا اظہار کیا ہے، اور ستارہ کہہ کر محبوب کے اذا ہوا کہہ کر محبوب کے رفتار کی بات کی ہے۔ اب ایک اور نقطہ، خواب میں سواریاں نہیں ہوتی عمومی طور پر، مگر تاجدار کائنات براق پر سوار ہوئے۔ اب یہ ایک سائنس کی زبان آ جاتی ہے، ملٹیپل سپیڈ۔ ابھی تک یہ جتنے طیارے چل رہے ہیں نا ہمارے، جنگی جہاز وغیرہ جتنے بھی، یہ سارے میک 1 میک 2 میک 3، یعنی آواز سے 1 گنا 2 گنا 3 گنا تک چل رہے ہیں آواز۔ مگر ابھی بھی جو آواز سے تیز رفتار شے ہے وہ لائٹ ہے، سپیڈ آف لائٹ۔ ابھی سپیڈ آف لائٹ تک لوگ پہنچے نہیں ہیں کہ سپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے چل سکے، اور پھر سپیڈ آف لائٹ کی بھی ملٹیپلیکیشن ہو جائے کہ اس سے بھی آگے تیزی کے ساتھ، کہ اس میں بھی کئی گنا تیزی آ جائے۔ کیا جسم مصطفیٰ ہوگا جو براق پر بیٹھا ہوگا، براق برق سے نکلا ہے، برق الیکٹریسٹی کو کہتے ہیں، الیکٹریسٹی لائٹ کو کہتے ہیں، لائٹ نور کو کہتے ہیں۔ وہ کیا کمبینیشن، وہ ایک پاور ہاؤس ہوگا لائٹ کا، جہاں سے نور اور الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہوگی، جس کی رفتار اتنی کہ جہاں نظر مصطفیٰ جائے وہاں اس کے قدم جائیں۔ اور ادھر ہوتا تو یہ ہے کہ رفتاری تیز رفتار سواری آئے تو سوار تھوڑا سا ڈگمگاتا ہے، یہاں منظر عجب ہے، سواری ڈگمگا رہی ہے کہ مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں براق حیا کر خیال کر تجھ پر مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ اوروں پر سواری تیز ہو تو سوار کو کہتے ہیں سنبھل کے بیٹھنا، ہائے، اور ادھر سواری کو کہا جا رہا ہے سنبھل کے چلنا، مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ اور عاشق کہنے لگے کہ وہ سواری بھی وجد میں آ گئی تھی کہ حضور آئے ہیں۔
تو سواری بتاتی ہے، براق ہونا بتاتا ہے۔ اب بھائی براق کی کیا تصویر ہے، میں نے تو کبھی پسند نہیں کی، یہ جو 2 نمبر تصویریں لگ جاتی ہیں، بھائی ایک تخیلاتی تصویر بنانے کا مقصد نہیں ہے۔ اب کہنوں کو تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی آپ سے آقا علیہ السلام نے دیکھا بچپن میں گڑیا سے کھیل رہی ہے، گھوڑا ہے جس کے پر ہیں، تو کہ ان کو مشہور تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس طاقتیں تھی ہواؤں کی، تو آپ نے پوچھا یہ عائشہ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ کہا سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے۔ فرمایا سلیمان کے گھوڑے کے پر تھے؟ فرمایا ہمیں تو ایسے ہی پتہ ہے حضور۔ تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے خیالی چیزیں بنانے سے ہر چیز کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ بھی آپ معراج پر ڈال دیں گی، لوگ خیالی براق کی تصویریں بناتے ہیں، بھائی جائے درست نہیں ہے، لیکن آپ اس سے براق کا تو انکار اور معراج کا انکار تو نہ کریں نا۔ میری بات آ رہی نا سمجھ؟ اور اس کو خواب کا معجزہ، بھائی عالم اسباب میں اسباب استعمال ہوتے ہیں، تو معراج النبی میں سبب بنا تھا تو سواری آئی تھی۔ سواری ہونا بتاتا ہے کہ حضور نے یہ سفر خواب میں نہیں کیا، جسم و روح کے ساتھ کیا ہے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہو کر گئے، جنت دوزخ کے بھی سارے معائنے ہوئے، سب کچھ ہوا۔ وہ منظر بھی ہے جب دیکھنے والے ہیں۔ اب میں اس طرف نہیں جا رہا، مگر بڑے بڑے ہولناک مناظر دکھائے گئے ہیں جو ہمارے لیے عبرت کی جا ہے، ہمارے لیے عبرت کی جا ہے، ہمارے لیے اس سے نظائر ہے، اور وہاں خوشخبریاں بھی سنائی گئی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام یہاں سے چلے اور پھر حضور آسمانوں پر پہنچے۔ کسی آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، اور بیت المعمور آخری اب آسمان پہ پہنچے تو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اور جب شان و شرف حبیب داور دیکھ کر حضرت ابراہیم بھی پکار اٹھے اور آپ کی آنکھیں گریہ اور بکا والی بن گئی، اور فرمانے لگے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، جب تمہیں حق کے شفاعت ملے گا یاد رکھنا میں تمہارا دادا ہوں۔ اور ہر کوئی کہہ رہا ہے مرحبا مرحبا یا نبی اللہ، حضور کی آمد پر استقبال ہو رہا ہے، عرشی خوش ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام آگے چلے، اب نوریوں نے بھی رب سے کہا مالک ہم نے بھی تیرے حبیب کا دیدار کرنا ہے، کہاں کرے؟ رب نے کہا سدرۃ المنتہا کے درخت پر آ جاؤ سارے۔ اب وہ کیسا، مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو ایک نور علی نور تھا۔ قرآن اس کا ذکر یوں کرتا ہے، فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا اندہا جنت المأوا، جو کہ جنت مأوا کے پاس ہے سدرۃ المنتہا کا مقام۔ اس یغشا السدرۃ ما یغشا، جب اسے ڈھانپ لیا، یہ بھی بتاتا ہوں وہ کس نے ڈھانپا۔ جب ڈھانپ لیا فرشتے وہاں پر کھڑے ہیں اور سارے حیرت کے ساتھ ذات مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی محبوب کی اطرت کی خیر پا رہا ہے، کوئی محبوب کے جلووں کی خیر پا رہا ہے، کوئی محبوب کو تک رہا ہے اور کہتا ہے یہ ہے رب کے حبیب، یہ ہے رب کے محبوب، یہ ہے رب کے تاجدار۔ رب باری تعالیٰ نے جنہیں تاجدار ختم نبوت بھی بنایا ہے اور تاجدار حسن نبوت بھی بنایا ہے، یہ ہے وہ۔ اور آقا علیہ السلام کے اس ذکر کو رب کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا۔ لوگوں جہاں پر لوگ زمین پر بھٹک جاتے ہیں، میرا حبیب تو وہاں نہیں بھٹکا جہاں پر کوئی سمت ہی نہیں ہوتی۔ اور محبوب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحا، وحی یوحا، محبوب وہی کلام کرتا ہے جو محبوب کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔
فرمایا اور محبوب کو سکھایا کس نے؟ جبریل نے۔ ذہن میں اگر یہ آ جائے جبریل نے، اچھا آدم علیہ السلام کو تو رب کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سکھایا، اور آدم علیہ السلام کا علم اتنا ہے کہ جبریل بھی سجدہ کرے، تو حضور کی بات آئے تو جبریل سکھائے گا؟ ارے نہیں، رب نے مصطفیٰ کو سکھایا۔ اگر علم آدم جبرائیل امی کے علم سے زیادہ ہے تو پھر علم مصطفیٰ کتنا ہونا چاہیے؟ اور ہے، عرض کر رہا ہوں، فرمایا ذو مرۃ فاستویٰ، پھر حسن مطلق نے جلوہ حسن نے اپنا ارادہ کیا اور کہا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور جب محبوب اس عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھا، یعنی جہاں پر عالم مکان ختم ہو رہا تھا لا مکان شروع ہو رہا تھا، وہاں مصطفیٰ تھے۔ ثم دنا، اب روایات میں آتا ہے براق سدرۃ المنتہا تک ساتھ رہا، پھر آگے ایک نور کا حالہ آیا، رف نامی تخت آیا، تخت کے بعد آگے ایک نور کا حالہ آیا، تاجدار کائنات اس میں سوار تھے، پھر وہ بھی رہ گیا، پھر مصطفیٰ تھے اور رب کی قربت اور معیت تھی ان کی شان کے مطابق، حضور آگے بڑھ رہے تھے، تاجدار کائنات آگے بڑھ رہے تھے، اور آگے اتنا بڑھ رہے تھے کہ قرآن کہتا ہے ایک مقام آتا ہے محبوب رک گیا، ثم دنا، اب یہ ذکر نہیں ہو رہا کون آگے بڑھ رہا ہے، اس پر مفسرین نے کلام کیا، کہا ایک فاعل یہ ہے، ایک فاعل معذوف یہ ہے کہ حضور آگے بڑھے، فتح اللہ، پھر آتا ہے رب آگے بڑھا، ایک معنی یہ ہے حضور آگے بڑھے اور مزید آگے بڑھے، تیسرا معنی جو زیادہ قرین و قیاس کے قریب ہے کہ مہمان آ کے رک جاتا ہے، حضور کھڑے ہو گئے، رب آگے بڑھا اور آگے بڑھا، بس آگے بڑھا، کتنا آگے بڑھا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ارے بس دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، وہ دو کمانیں کیا تھی؟ اور اس کا استعارہ، اس کی مثال کیا، اس سے کیا معنی مراد لیا جا رہا ہے؟ معنی مراد سمجھنے والا ہے، یہ میں نے آپ نے نہیں، کتاب التوحید اٹھائیں، حضرت انس بن مالک سے پوچھیں، بخاری شریف کی کتاب التوحید، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ تاجدار کائنات نے فرمایا پھر میرا رب میرے قریب ہوا، تشریف رکھیں، بٹھا دیں ان کو، بٹھا دیں ادھر، بٹھا دیں، بس بٹھا دیں، درس ہو رہا ہوتا تو بیچ میں نہیں آتے، پھر ساری دنیا دیکھ رہی، ڈسٹربنس ہوتی ہے اس سے، میں ناراض نہیں ہونا، اس میں معذرت چاہتا ہوں، آپ بڑے ادب والے لوگ ہیں، مہمان ہوتے ہیں، مگر یہ بھی حضور کے خطبے کا درس ہے، تو عرض کر رہا ہوں، اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانے کی استعارہ اور مثال کی عربوں میں، جب ان کے ہاں کوئی دشمنی دوستی میں بدلتی تو وہ اپنی دو کمانیں ملاتے، ایک اس قبیلے کی ایک دوسرے قبیلے کی، دوست قبیلوں کی دو کمانیں ہوتی، ایک تیر چلتا، اعلان ہوتا جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، یہاں بھی دو کمانیں مل رہی ہیں، ایک کمان احدیت ہے، ایک کمان احمدیت ہے، ایک کمان معبودیت ہے، ایک کمان محمدیت ہے، ایک کمان رسالت ہے، ایک کمان ربوبیت ہے، ایک کمان خدا ہے، ایک کمان مصطفیٰ ہے، ایک کمان محب ہے، ایک کمان محبوب ہے، اور ایک کمان حسن ہے، خالق کے حسن اور ہنسی خالق کی کما ہے، اور ایک اس کی کما ہے جس جیسا رب نے کوئی بنایا نہیں ہے، ایک رب العالمین کی کمان ہے، ایک
ایک رحمت للعالمین کی کمان ہے. ارے دو کمانیں ملی, ایک تیر محبت چلا, اعلان ہوا سونیا جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہے. بلکہ اگلا جملہ تو ختم کر دیا. کئی ذہنوں میں آ سکتا ہے اللہ کریم ہے, دیکھو کیسی بات کر دی انہوں نے, کیسی بات کر دی, دیکھا اللہ سے ملا دیا. بھائی بڑا فرق ہے. بخاری شریف کی حدیثیں پڑھنے والوں, اسی بخاری مسلم میں سیاستہ میں حدیثیں نہیں پڑھتے, اسی قرآن میں نہیں پڑھتے جب رب کہتے میں تمہاری شارک کے قریب ہوں. وہی حدیث میں آئے اور فرمائے اگر تم میرے ہاتھ ایک ہاتھ بڑھو تو میں ایک بازو بڑھتا ہوں, اور اگر ایک بازو بڑھو تو میں دو بازو بڑھتا ہوں. اور آگے کہے وہی آتانی یمشی, بندے تم ایک طرف چل کر آئے, آتے تو ہر والا میں توڑ کے جاتا ہوں. یہ بندوں کی بات ہے, وہ تو مصطفیٰ کی بات ہے. ہماری طرف آئے تو ٹھیک, مصطفیٰ کی طرف جائے تو شک. سمجھ لو یہ شک وہم کا بھی ہے, شیطان کا بھی ہے. پڑھو اعوذ باللہ. بس رب نے جیسے چاہا رب کو مصطفیٰ نے قریب کیا, رب اپنے حبیب کے قریب ہوا. وہ چاہتا تو زمین پہ مل لیتا, مگر نکال کر لے گیا. بتایا میرے محبوب کو نور و بشر میں نہ لڑتے پھرنا, محبوب نورانیت اور بشریت سے اعلیٰ ہے. میں حدود سے نکال کے لے گیا ہوں, حدود سے نکال کے لے گیا ہوں. بتانا چاہتا ہوں تمہاری عقلوں میں آنے والا نہ میں ہوں نہ میرا حبیب ہے. اپنے عقل کے پیمانوں پر مت ناپنا. کبھی کسی کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے, حضور کی بشریت میں بھی نورانیت ہے. اس لیے بس یہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا, پھر بس یہاں رہنا چاہتا ہوں. آؤ آتا نا اس سے بھی کم. کہا حبیب میری صفتیں جو تھی تجھے دی, اپنی صفتیں میں نے اپنی صفات کا مرکز بھی تجھے عطا کیا, جا تیرے فعل کو بھی اپنا فعل بنا دیا, جا. اسی لیے کہا صفتوں کی بات آئی تو کہا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا, اللہ تمہارے لیے گواہ کافی. سونے کی بات آئی تو کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, میرا رسول بھی تم پر گواہ, جاؤ میں بھی گواہ, حبیب بھی گواہ. کہا میں لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم. حبیب کی بات آئی تو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رب بھی رؤوف, رب بھی رحیم, حضور بھی رؤوف, حضور بھی رحیم. اب سوال آنا چاہیے پھر کوئی فرق نہیں, بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ رب کے پاس سب کچھ اپنا ہے اور حضور کے پاس سب کچھ رب کا ہے. بات ختم ہو گئی. جھگڑا کس بات کا؟ اور فعل مصطفیٰ کو بھی رب اپنا فعل کہتا ہے جی. حضور کے اولیاء کی شان رب کہتا ہے سمع الذی یسمع بہ, میں تو ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے میں سنتے ہیں. یدہ الذی یبطش بہا, میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں. بخاری ہے, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ بصرہ الذی یبصر بہ, میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں. یہ تو شان ہے ان کی. تو شان مصطفیٰ وہ صلح حدیبیہ میں ہاتھ حضور کا ہو, رب کے سونے یہ تیرا نہیں میرا ہے, یہ مقام دے. ہاں یہ مقام رب باری تعالیٰ عطا کرے. بدر کے میدان میں کنکریاں حضور پھینکیں اور رب کہے وما رمیتا, حبیب آپ نے تو کنکریاں نہیں ماری, اذ رمیتا, جب آپ نے ماری تھی. ہائے ہائے ہائے, ولیکن اللہ رما, بلکہ وہ تو اللہ نے ماری. مالک سیدھا ہی کہتا کہ تو نے ماری. کہ تمہیں فعل مصطفیٰ کی عظمت کا پتہ کیسے لگتا؟ یہ مقام ہے.
اب اوعدنا اس سے بھی کم کا حبیب میری اطاعت تیری اطاعت، کہ یہ تو ہو گیا حبیب، اور کہوں جی مال کا من یطیع رسول، حبیب تیری اطاعت میری اطاعت۔ میں قرآن سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، وقت نہیں تھی تو میں اسی پر آگے چلتا۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ فَأَوْحَا، او ادنا، اس سے کم حد کوئی نہیں، کیا بس حضور حضور رب رب رہا۔ آگے پنجاب پچ کما ہیں، بات ختم نہ کر دوں اس پر، بس اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتہ ٹائم کیا ہو، میرا دل اور طرف چلا گیا، بس اگلی گل بس اتنی بات کرتا ہوں۔ رب نے بس او ادنا کہہ کر اگلی باتیں یہ کہی، رب نے بس اپنی شان، بس میں اپنے وجدان میں بات کر رہا ہوں، فتویٰ لگانا ہو پرواہ نہیں، میں تو محبت کے ساتھ دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ بس رب نے آگے خود ہی پردہ ڈال دیا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے باتیں کی آپس میں اپنے بندے کے ساتھ، ساریاں گلاں سوڑی دسی دیاں نے، رب نے آگے دروازہ بند کر لیا، بس سونیا بتا تو کیا چاہتا ہے، جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ اس لیے حضرت ہائے 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 کیا خوبصورت بات فرما دی حضرت گولڈا شریف رحمۃ اللہ علیہ نے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے، فرمانے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، ہائے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن۔ ہائے بس یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات، یہ ذوق کی بات۔ اور واری جاؤں اس جملے پر، جب رب نے پوچھا سونیا میرے لیے کیا لایا ہے، ہائے کہا مالک وہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں، صفات میں نہیں ہے۔ رب جانتا ہے حبیب وہ کیا ہے جو میری صفات میں نہیں ہے۔ کہا مالک التحیات للہ والصلوات، مالک میں آج ہی لایا ہوں، میں انکساری لایا ہوں، میں بندگی لایا ہوں، میں سجدے لایا ہوں، میں تواضع لایا ہوں۔ رب نے کہا سونیا جیسا تو تحفہ لایا ہے کسی نے اور دیا ہی نہیں ہے۔ آئے رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، آج اتحیات ایسے پڑھنی ہے، اتحیات نماز میں پڑھنی ہے نا بھی ایسے پڑھنی ہے۔ رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ اتحیات وہاں کا تحفہ ہے، سونیا سلامت رہے۔ پنجابی کی کہید ہے جیوندہ رہے، سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیوندہ رہے۔ رب نے کہا سونیا جیوندہ رہے، اور جسے رب کے جیوندہ رہے اسے کون مار سکتا ہے؟ جیوندہ رہے۔ اور سونے کبھی باری جائے کمال کا خالی میں نہیں، السلام علینا علینا کہہ کر پوچھا عاشقوں سے کس کی بات کر دی سرکار نے؟ کہا علینا کہہ کر سرکار نے کہا مالک میں اور میرے گناہگار امتی بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، نیکوکاروں کا ذکر علیحدہ کیوں کیا؟ مالک نیک سارے تیرے، برے سارے میرے، مگر معافی بھی میں نے لے کے جانی ہے۔ اس پاک ملاقات میں ہمارا ذکر۔ آؤ لوگوں، معراج کا مقصد، پھر اس کو آگے مضمون رکھیں گے، ختم کریں گے۔ مقصد یہ ہے حضور سے تعلق غلامی اور رب سے بندگی کا تعلق قائم ہو جائے اور زندگیاں بدل جائیں۔ وما علیہ